بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس کا عنوان ہے جنگ آزادی کے اسباب و واقعات، یعنی جنگ آزادی کیوں ہوئی، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب اور اس کے جو واقعات پیش آئے تھے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تحریک مجاہدین کے مقاصد اور تحریک مجاہدین کے اثرات پر گفتگو کی تھی۔ تو تحریک مجاہدین کے جو مقاصد تھے ان میں حکومت الہیہ کا قیام، انگریزوں اور سکھوں کے مظالم سے نجات، غیر شرعی امور کا خاتمہ، احیاء شریعت اور تصوف کی خرابیاں شامل تھیں۔ یعنی تحریک مجاہدین کے چند چیدہ اور اہم جو مقاصد تھے وہ یہ تھے، اور ان پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور ایسے ہی تحریک مجاہدین کے جو اثرات تھے ان پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ ان میں انگریز اور سکھوں کے خلاف نفرت، رسومات بد کا خاتمہ، صراط مستقیم کی طرف مسلمانوں کی رغبت۔ تو یہ تحریک مجاہدین کے 3 اثرات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جنگ آزادی کے اسباب و واقعات پر گفتگو کریں گے، اور جنگ آزادی کے جو اسباب و واقعات ہیں، اسباب جو ہیں، ان میں مغل شہنشاہ کی معطلی، عوام کی بری حالت، مقامی لوگوں سے برا سلوک، صنعتوں کی بربادی، کاشتکاروں پر ظلم، عیسائیت کا پرچار، عدم مساوات، سور کی چربی کے کارتوس، یہ تمام جو ہیں اس جنگ آزادی کے اسباب ہیں۔ تو انشاءاللہ ان پر ہم گفتگو کریں گے کہ ان اسباب کی وجہ سے جنگ آزادی جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی، اور جو آزادی کی جنگ تھی وہ لڑی گئی، جس میں بدقسمتی سے مسلمانوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ تو جنگ آزادی کے اسباب جاننے سے پہلے ہم جنگ آزادی کا تعارف پڑھتے ہیں کہ جنگ آزادی کہا کسے جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ وہ بر صغیر پاک و ہند میں صرف تجارت کی غرض سے آئی تھی، اور یہاں پر آ کر اس نے تجارت کی۔ آہستہ آہستہ وہ پھر سیاست میں بھی حصہ لینے لگی۔ جیسے جیسے اس کے قدم مضبوط ہوتے چلے گئے، اس نے بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، جن میں مشہور علاقے میسور اور بنگال پر قبضہ ہے۔ یعنی میسور پر اور بنگال پر یہ تجارتی گڑھ تھے، تجارت یہاں کی بڑی مشہور تھی، تو اس لیے انہوں نے میسور اور بنگال پر سب سے پہلے قبضہ کر لیا۔ میسور اور بنگال کو بچانے کے لیے ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ نے کوشش بھی کی تھی، لیکن اپنوں کی غداری نے ان کو ناکام بنا دیا اور وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور ایسے ہی پھر اب مغل سلطنت جو تھی وہ تو محدود ہو کے رہ گئی تھی، صرف دلی تک اس کی حدود برقرار تھی اور اس سے آگے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جتنا بھی حصہ تھا بر صغیر پاک و ہند کا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب صرف نام کی سلطنت رہ گئی تھی مغلوں کی، اور اس کے علاوہ کام کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے کام جو ہے سلطنت کے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریزوں کے جو لوگ تھے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب شمع بجھنے لگتی ہے تو بجھنے سے پہلے وہ آخری بار ایک دفعہ ضرور پھڑکتی ہے، تاکہ کوشش کی جا سکے کہ جلا جائے۔ تو ایسے ہی مسلمان جب بالکل بے بس ہو کر رہ گئے تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے کی کوشش کی، تاکہ اپنی وہ سابقہ جو ان کی حیثیت ہے اس کو بحال کر سکیں، اور اپنی پرانے طرز کی جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو مسلمانوں نے جو مغل بادشاہ تھے ان کو علامتی طور پر اپنا سربراہ مقرر کیا، اور انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف انہوں نے نعرہ جہاد بلند کر دیا۔ تو انگریزوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، اور اپنوں نے غداری کی۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمان بدقسمتی سے پھر ہار گئے، اور پھر سارا بر صغیر جو ہے پاک و ہند وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور رہی سہی جو حکومت تھی مغلوں کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ جنگ آزادی کیوں وقوع پذیر ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں، تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک سبب مغل شہنشاہ کی معطلی ہے۔ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو
لارڈ کنگ جو کہ اس وقت انگریزوں کا سربراہ تھا، اس نے خط لکھا کہ اے بادشاہ، صرف آپ کو آپ کی زندگی میں دربار لگانے کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ کے جو جانشین ہوں گے وہ بادشاہ نہیں کہلا سکیں گے، وہ صرف وظیفہ پائیں گے ہم سے، ہم ان کو وظیفہ دیں گے لیکن وہ بادشاہ کہلانے کا حق نہیں رکھیں گے۔ تو جب یہ خط مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کو غیظ و غضب والی نظر سے دیکھا۔ تو اس خط نے عوام کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور مسلمان جو ہیں انگریزوں کو نفرتی لہجے سے دیکھنے لگے، نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو یہ جنگ آزادی کا جو کہ ایک سبب بنا بعد میں، چونکہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر اب انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ ایسے ہی جنگ آزادی کے ایک اور سبب عوام کی بری حالت بنی تھی۔ انگریز جو تھے انہوں نے عوام الناس کا خون چوسنا شروع کیا اور ہندوستان جو کہ ایک خوشحالی کی مثال تھا، یعنی ہندوستان جو ہے جو کہ خوشحالی کی ایک مثال تھا اور سونے کی چڑیا کہلایا جاتا تھا، لیکن اب وہاں پر چونکہ انگریز حکمران بن گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر، عوام پر زیادتیاں کی، لوٹ مار شروع کی، جس کی وجہ سے عوام معاشی طور پر بدحال ہو گئی اور ان کی زمینیں انگریزوں نے ضبط کر لیں، ان کی تجارت پر ناجائز پابندیاں لگا دی اور انگریز جو ہے وہ اپنی انگریزی مصنوعات کو ملک میں لاتے اور عوام پر زبردستی ان کو خریدنے پر مجبور کرتے، تو جس کی وجہ سے عوام جو ہے معاشی بری حالت میں پھنس گئی، بدحالی کا شکار ہو گئی۔ تو یہ ایک انگریزوں کے خلاف نفرت کا سبب بنی اور مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت ابھرنے لگی، جو کہ جنگ آزادی کی صورت میں سامنے آئی۔ ایسے ہی جنگ آزادی کا ایک اور سبب مقامی لوگوں سے برا سلوک ہے۔ چونکہ انگریزوں نے مقامی لوگوں سے برا سلوک روا رکھا، انگریز جیسے جیسے مسلمانوں اور ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے ویسے ویسے ہی وہ مغرور ہوتے چلے گئے اور مقامی لوگوں سے بہت برا سلوک کرنے لگے، اور جو نظم و نسق کے معاملات تھے ان کو بھی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیتے تھے، اور جن مقدمات میں انگریز ملوث ہوتے تھے عدالتیں جانبداری سے کام لے کر جو ہے مقامی لوگوں کے خلاف فیصلے دیتی تھیں اور مقامی لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتی تھیں، جس کے باعث مقامی لوگوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی، جو کہ جنگ آزادی کا ایک سبب بنی۔ ایسے ہی جنگ آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب صنعتوں کی بربادی بھی ہے، کیونکہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے جو ملکی ضروریات تھیں وہ ملکی صنعت سے ہی پوری ہو رہی تھیں، لیکن جب انگریز یہاں پر آیا اور انگریز نے حکمرانی شروع کی تو انہوں نے اپنے ملک برطانیہ کا بنایا ہوا جو ولایتی مال تھا وہ منڈیوں میں لا کر فروخت کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو مقامی صنعت تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ چونکہ صنعت جب تباہ ہو گئی تو لوگوں میں ظاہر ہے بے روزگاری تو بڑھنی ہے، تو جس کی وجہ سے صنعت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گئی، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بڑھی، جو کہ جنگ آزادی کا ایک سبب بنی۔ ایسے ہی انگریزوں نے کاشتکاروں پر بھی ظلم کیا، ان کی زمینیں ضبط کر لیں اور ان کی زمینیں کسی اور کو الاٹ کر دیں جو ان کے اپنے منظور نظر اور من پسند افراد تھے، ان کو زمینیں دے دیا کرتے تھے، اور جو کہ کسانوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے اور مالیہ اتنا زیادہ وصول کیا کرتے تھے کہ کسانوں کو ساہوکاروں سے سود پر قرض لینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان پستے ہی چلے گئے اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک سبب بنا جنگ آزادی کا۔ ایسے ہی جنگ آزادی کا ایک اور بڑا اور اہم سبب عیسائیت کا پرچار ہے۔ چونکہ ہندوستان میں یہ جو انگریز آئے تھے تو انگریز جو ہیں وہ عیسائی تھے، تو یہاں پر انہوں نے عیسائی پادریوں کو آزادانہ طریقے سے عیسائیت کا پرچار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ پادری جو تھے وہ معصوم اور ان پڑھ لوگوں کو مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے مذہب چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے، اور ملک کے مختلف حصوں میں عیسائیوں نے گرجا گھر اور مسیح خانے بھی تعمیر کر لیے تھے، جو مختلف طریقے سے لوگوں کا جو ہے مذہب تبدیل کروا رہے تھے، اور کچھ لوگ جو مسلمان تھے اور کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ اگر پادریوں کو حکم نہ مانتے یا پادریوں کی بات پر دھیان نہ دیتے تھے تو پھر
انگریز حکومت کی طرف سے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے اور ان مسلمانوں پر یا ان علاقہ کے مسلمانوں پر مختلف قسم کی پابندی عائد کر دی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبب بنا جنگ آزادی کا۔ ایسے ہی جنگ آزادی کا ایک اور بڑا سبب عدم مساوات ہے، چونکہ جو ہندوستانی تھے ان کا زیادہ تر انحصار فوج پر تھا، یعنی زیادہ تر جو ہندوستانی تھے وہ فوج میں ملازم تھے، تو وہ اپنی گزر بسر جو ہے فوج کے ذریعے فوج کی تنخواہ سے کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن جب انگریز آیا تو انگریز نے جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، ان کی جو ہے تنخواہ کم رکھی اور جو انگریز فوجی تھے یا انگریز سپاہی تھے ان کی تنخواہ زیادہ رکھی۔ یہ عدم مساوات کا رویہ اپنایا۔ ایسے ہی اگر مسلمان اور ہندوستانی جو تھے وہ اگر اپنے کسی حق کے لیے آواز اٹھاتے بھی تو پھر انگریز جو تھے وہ ان کو باغی قرار دے دیتے اور باغی قرار دے کر ان کو سخت سزائیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو مقامی سپاہی تھے وہ انگریز راج کے خلاف ہو گئے اور آئے دن ان انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے، جو کہ جنگ آزادی کا ایک سبب بنی ہے۔ ایسے ہی ایک اور بڑا اور اہم سبب سور کی چربی کے کارتوس تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ سبب جو ہے نا یہ لائیو سبب تھا، یعنی کہ اس کی وجہ سے جنگ آزادی کی جو چنگاڑی ہے وہ بھڑکی۔ اگر یہ والا واقعہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ جنگ آزادی مزید لیٹ ہو جاتی یا کچھ دیر بعد ہوتی، کچھ مہینوں کچھ سالوں بعد ہوتی، لیکن سور کی چربی کے جو کارتوس تھے انہوں نے فی الفور جنگ آزادی کو کروا دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو زیادہ غصہ ہے، جو ان کا غیظ و غضب ہے وہ بھڑکا تھا۔ تو یہ سبب کچھ اس طرح کا ہے کہ انگریزوں نے ایک نئی قسم کی بندوق فراہم کی تھی سپاہیوں کو، چونکہ فوج کے اندر مسلمان لوگ بھی شامل تھے، اور اس نئی قسم کی بندوق کا جو کارتوس تھا اس کارتوس پر چربی لگی ہوئی ہوتی تھی اور وہ چربی سور کی ہوتی تھی، اور جو وہ کارتوس تھا پہلے اس کو کاٹنا پڑتا تھا دانتوں سے اور پھر اس کو بندوق میں رکھ کر چلایا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے سور کی جو چربی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نزدیک حلال نہیں ہے، حرام ہے اور نجس العین ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ اس پر سور کی چربی لگی ہوئی ہے تو مسلمان غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے اور مسلمان جو ہے وہ مشتعل ہو گئے اور ان کارتوسوں کو چلانے سے انکار کر دیا، اور رد عمل کے طور پر انگریز فوج نے بھی ان سپاہیوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جو فوج تھی جہاں جہاں بھی مسلمان لوگ فوج میں شامل تھے انہوں نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کر کے یہ جنگ آزادی کی ابتدا ہو گئی۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جنگ آزادی کے جن پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ان اسباب اور ان واقعات کی وجہ سے جنگ آزادی رونما ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے جنگ آزادی کے اسباب و واقعات پر گفتگو کی ہے۔ تو جنگ آزادی کے اسباب میں ہم نے مغل شہنشاہ کی معطلی کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ انگریز حکومت نے مغل شہنشاہ کو معطل کرنے کا حکم دے دیا تھا کہ اب تو جو بادشاہ کہلا رہا ہے، اس کے بعد جو بادشاہ بنے گا وہ بادشاہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نفرت بڑھ گئی۔ عوام کی بری حالت کر دی تھی انگریزوں نے، مقامی لوگوں سے برا سلوک کر رکھا تھا، صنعتوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا، کاشتکاروں پر اور کسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، عیسائیت کا پرچار عام کر رہے تھے، مجبوراً لوگوں کو زبردستی جو لوگوں کو عیسائیت قبول کرنے کا کہتے تھے۔ ایسی عدم مساوات کا رویہ تھا انگریزوں کا، اور سور کی چربی کے کارتوس بنائے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اشتعال بڑھ گیا اور انہوں نے انگریزی فوج کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے جنگ آزادی وقوع پذیر ہوئی تھی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی جنگ آزادی 1857 میں جو وقوع پذیر ہوئی تھی اس کے اسباب اور اس کے واقعات بیان کریں۔ تو یہ اسباب و واقعات ہم نے مختصراً دیکھ لیے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 37 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور جنگ آزادی کی ناکامی کے جو وجوہات ہیں انشاءاللہ ہم ان پہ گفتگو کریں گے، چونکہ ناکامی کی وجوہات سے متعلق بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔